بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیوں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی کھلی ہوئی فتح قرار دیا؟ اس صلح کی ایسی کون سی شرائط تھیں کہ جن پر تمام صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت غمگین تھے؟ سفر کے دوران کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے؟ صلاۃ خوف کسے کہتے ہیں اور یہ کب اور کیسے ادا کی جاتی ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے اور ہم آپ کو صلح حدیبیہ کا مکمل واقعہ مستند روایات کی روشنی میں بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسلامک ورلڈ ویو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر آپ کو مستند ترین اسلامی معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا، تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکے کے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ذی قعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ جانوروں کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ جانور قربانی کے لیے مخصوص ہیں۔ ناظرین، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ناظرین، اس سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعہ سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں اور چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا ہم سب پینے لگے۔ ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ ناظرین، مسلمانوں کا قافلہ اسفان کے مقام پر پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشر بن سفیان عتکی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کر لی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طوا کے مقام تک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دوسرے یہ کہ خالد بن ولید گھڑ سوار دستہ لیے کرائے غمیم کے مقام تک آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گوا دیا۔ ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جبکہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ ناظرین، نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر، جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ ہاں، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز نماز خوف کہلاتی ہے۔ ناظرین، مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس، ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو، مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔
ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برق غیمات بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ ناظرین، برق غیمات مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا۔ جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ ناظرین، جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گھڑا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، محمد نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گھڑے کو دیکھا۔ گھڑے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد کا چھوٹا سا جادو ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے اور کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے بطور قاصد اہل مکہ کی طرف یہ کہلا کر بھیجا کہ ہمارے اس سفر کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ ہم آپ سے نہ جنگ کرنے آئے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ساتھ لائے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے حرم کے دروازے کھول دیں اور ہم سے کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اہل مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا اور پھر خود ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بچ بچاؤ کر کے نکل آئے اور واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کے رویے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کے ساتھ ٹھوس انداز میں بات کرنے اور ان کو پوری طرح قائل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر اہل مکہ سے بات چیت کرنے اور امن و امان کی ضمانت دینے کے لیے جانے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر جانے سے معذرت کر لی کہ یہ آپس میں صلح کا موقع ہے، جبکہ میرا مزاج بہت سخت ہے جو کہ احتیاط کے باوجود مزاحمت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سر بلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں کہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش مکہ تک پہنچے، انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ ناظرین، قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی کہ کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ ناظرین، اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ ناظرین، اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے، اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ ناظرین، صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئیں کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔
ناظرین، اس کے علاوہ یہ شرائط تھیں کہ کوئی شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے، اور کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بھی بن سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور بولے، ابو بکر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ ناظرین، پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمر نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا کہ میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائے کہ بسمک اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو محمد رسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمر سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیے محمد بن عبداللہ۔
اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں۔ ناظرین یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جو ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک دم کھڑا ہو گیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ ناظرین یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا اے محمد یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے، اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کر دیں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر بولے کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام کا عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ناظرین ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عاص تھا، ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو ان سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ ناظرین سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाने का हुक्म फरमाया। फिर हुक्म फरमाया कि जिसके पास जो कुछ भी बचा कुचा खाना हो इस चादर पर डाल दे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, फिर सबको हुक्म दिया इस चादर से अपने अपने बर्तन भर लें। चुनांचे सब ने बर्तन भर लिए। खूब सैर होकर खाया, लेकिन खाना जूं का तूं बचा रहा। उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और इरशाद फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, इन दो गवाहियों के साथ जो शख्स भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा दोज़ख से महफूज रहेगा। नाज़रीन, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह नाजिल हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको ये फतह मुबारक हो। इस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस्लाम में सुलह हुदैबिया से बड़ी मुसलमानों को कोई फतह नहीं हुई। यानी ये इस कदर बड़ी फतह थी कि जबकि लोग इसकी हकीकत को उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ सके थे जब ये मुआहिदा लिखा जा रहा था। नाज़रीन, सुहेल बिन अम्र जिन्होंने ये मुआहिदा लिखा था बाद में मुसलमान हो गए थे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।